السلام علیکم دوستوں، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نجمی ٹی وی میں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو بائیڈن اب متفقہ طور پر امریکہ کے نئے پریزیڈنٹ منتخب ہو چکے ہیں، تو دوستوں اب ان کی زندگی پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اوباما کی گورنمنٹ میں جو بائیڈن کا درجہ وائس پریزیڈنٹ کا تھا اور ان کا ٹینیور 20 جنوری 2009 سے 20 جنوری 2017 تک رہا۔ جو بائیڈن کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا، وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ جو بائیڈن 20 نومبر 1942 میں پینسلوینیا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام جوزف بائیڈن ہے، جو کہ پیشے سے ایک یوز کار سیلر تھے، اور ان کی والدہ کا نام کیتھرین ہے، جو کہ ایک ہاؤس وائف تھی۔ بچپن ہی سے جو بائیڈن خودداد صلاحیتوں کے مالک تھے۔ جہاں ان کی خودداد صلاحیتیں اپنے عروج پر تھیں، وہاں ان کے ساتھ ایک کمزوری بھی تھی، وہ یہ کہ بولنے میں وہ حق لایا کرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اسکول میں ان کے ساتھی ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور یہ مذاق کا سلسلہ کافی عرصے تک جاری رہا، مگر بالآخر جو بائیڈن نے اپنی اس کمزوری پر خود قابو پا لیا۔ انہوں نے تقریریں اور نظمیں یاد کیں اور گھنٹوں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو پڑھتے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنی اس اخلاق کی عادت کو یا کمزوری کو خود قابو پایا، اور ان میں خود اعتمادی بھی بڑھ گئی۔ جو بائیڈن کے والدین بھی ان کو بہت سپورٹ کرتے تھے اور ان کو چیمپ چیمپ کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ بیٹا، زندگی میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو گر کر سنبھلنا سیکھ جاتے ہیں۔ اسکول کی تعلیم ختم کرنے کے بعد انہوں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا، جہاں ان کے سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس اور ہسٹری تھے۔ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے جو بائیڈن نے اسکول کی کھڑکیاں اور شادی ہال میں صفائی کا کام بھی کیا۔ پولیٹیکل سائنس پڑھنے کی وجہ جو بائیڈن یوں بتاتے ہیں کہ وہ 35ویں US پریزیڈنٹ جان ایف کینیڈی سے بہت ہی متاثر تھے، اور ان کی تقریروں کو بہت غور سے سنا کرتے تھے اور ان کے جلسوں میں شرکت بھی کیا کرتے تھے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کے پارٹی کے ورکر کے طور پہ انہوں نے کام بھی کیا۔ پولیٹیکل سائنس میں ڈگری لینے کے بعد انہوں نے ایک لاء انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لے لیا، جہاں ان کی ملاقات نیلیا ہنٹر سے ہوئی، جہاں ایک سال بعد یعنی 1966 میں انہوں نے نیلیا ہنٹر سے شادی کر لی۔ یہ ایک محبت کی شادی تھی، اور اسی سال انہوں نے لاء انسٹیٹیوٹ سے گریجویشنز کی ڈگری حاصل کر لی، اور وہ پریکٹس کرنا شروع ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیٹکس کا سلسلہ بھی ساتھ جاری رکھا۔ وہ ریپبلکن پارٹی کے ایکٹیو ممبر بھی رہے۔ 1971 میں جو بائیڈن نے اپنی ایک لاء فرم بنائی۔ پولیٹیکلی طور پر جو بائیڈن کا کیریئر عروج کی طرف رواں دواں تھا۔ ریپبلکن پارٹی نے 29 سالہ جو بائیڈن کو سینیٹ کا الیکشن لڑنے کی آفر کی، جسے بائیڈن نے خوشی سے قبول کیا۔ جو بائیڈن ایک ہر دل عزیز شخصیت تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کی فیملی اور ان کے علاقے والوں نے ان کی بھرپور حمایت کی، اور الیکشن کیمپین میں ان کو سپورٹ بھی کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جو بائیڈن امریکہ کے 5ویں سب سے کم عمر ترین سینیٹر منتخب ہو گئے، اور وہ بھی بڑی بھاری اکثریت سے۔ مگر ان تمام کامیابیوں کے ساتھ ساتھ غموں نے بھی جو بائیڈن کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اسی سال جو بائیڈن کی بیوی اور ان کے بچے ایک کار حادثے کا شکار ہو گئے، جن میں ان کی بیوی اور ان کی بیٹی جاں بحق ہوئے اور ان کے بیٹے شدید زخمی ہوئے۔ جو بائیڈن کو اس حادثے سے بہت بڑا دھچکا لگا، اور یہی وہ وقت ہے جسے یاد کر کے جو بائیڈن آج کہتے ہیں کہ میں اس وقت بہت ڈپریشن میں چلا گیا تھا، مجھے خودکشی جیسے خیالات بھی آتے تھے، مگر پھر ساتھ ساتھ مجھے اپنے والدین کی بات بھی یاد آتی کہ وہ کہتے تھے کہ بیٹا، کامیاب وہی ہوتا ہے جو گر کے اٹھنا سیکھ سکے۔ اپنے غم پہ قابو پا کر وہ دوبارہ عملی زندگی کی طرف لوٹ آئے،
اور سینٹ جانے لگے۔ جو بائیڈن اس وقت کو یاد کر کے ہوئے آج کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، اور 1973 سے لے کے 2007 تک میں پولیٹیکلی طور پہ ترقیاں اور عروج حاصل کرتا رہا، اور کامیابیوں نے میرے قدم چومے، کیونکہ مجھے جینا آ گیا تھا، کیونکہ ان تمام غموں پر قابو پا کر میں نے جینا سیکھ لیا تھا۔ امریکن پبلک بھی ان سے بے انتہا محبت کرتی تھی اور ان کی پالیسیوں پر ان کو سراہا کرتی تھی۔ انہوں نے اپنے شہر کے لیے بے شمار کام کروائے۔ سن 2009 میں جو بائیڈن امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ منتخب ہوئے۔ انہوں نے صدر اوباما کے تمام فیصلوں میں نمایاں کردار ادا کیا، اور اوباما بھی ان پر بہت اعتماد کیا کرتے تھے اور انہیں اپنا دوست کہا کرتے تھے۔ حالیہ دنوں میں ریپبلکن پارٹی نے جو بائیڈن کو 2020 کے الیکشن کے لیے اپنا امیدوار کھڑا کیا، اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ جو بائیڈن نے بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کو شکست دی، اور وہ امریکہ کے نئے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے، اور جس طرح والہانہ ان کا استقبال ہوا، خوشی منائی گئی، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ امریکیوں نے جو بائیڈن کی فتح پر خوشی کا اظہار شاید اس لیے بھی بہت کیا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی پالیسیوں سے سخت نالاں تھے۔ موجودہ دور میں امریکہ اپنے سب سے مشکل وقت سے گزر رہا تھا، یعنی کرونا سے جو اموات ہوئی تھیں۔ امریکی عوام اس کا الزام ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی غلط پالیسیوں پر دھرتی تھی۔ دوستو، ہماری چھوٹی سی کاوش اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور نوازیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے۔